دو طریقے اللہ نے بتائے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں، جو حدیث سے ملتے ہیں، جو قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ ایک علم ہے لدنی، اب اس میں کئی طریقے ہیں علم لدنی کے۔ نمبر ایک وحی الہی، نمبر دو الہام، نمبر تین فراست، نمبر چار دل میں بات بٹھانا۔ یہ چار علم لدنی کے ذرائع ہے۔ کسبی کے تو بے شمار ہے نا، کتابوں سے، اساتذہ سے، کمپیوٹر سے، تجربے سے، مشاہدے سے، آنے جانے جیسے مرضی آپ حاصل کر سکیں۔ لیکن لدنی علم چار ذرائع ہیں، جس میں سے ایک ذریعہ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ ویسے تو چاروں ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ وحی الہی بھی ہے، الہام بھی ہے، فراست بھی ہے، اور دل میں بات بٹھانا بھی ہے۔ لیکن اصل ان کا ذریعہ جو ہے نا وہ وحی الہی اور صرف انبیاء کے لیے۔ یہ علم لدنی کا ذریعہ صرف انبیاء کے لیے۔ جو الہام ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کو ملتا ہے، اس کے لیے اعمال کا درست ہونا ضروری ہے۔ ویسے اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے اور شریعت کا پابند نہیں ہے، بسا اوقات ایک دن ہم ایک جگہ بیٹھے، وہاں پہ بڑے جید علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے سوال کیا، یار ایک فلاں بندہ اس نے کہا ویسے ہی ہو گیا، ایک نے بتایا اس نے جی فلاں نے یہ کہا تھا ویسے ہی ہو گیا، ایک نے کہا جی میں نے بھی ایک بندہ دیکھا۔ وہ ساری باتیں اتفاقیہ ہیں، جو شریعت سے ہٹ کے ہیں وہ اتفاقیہ ہے، اور جو شریعت کا پابند جب بندہ بات کرتا ہے پھر اللہ اس کو الہام کے ذریعے اس کو عطا کرتا ہے۔ الہام کے لیے بندہ مومن اللہ کا قرب والا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے فراست۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی نگاہ فراست سے بچو، کہ اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ مومن کو نصیب ہوتی ہے فراست، جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو فراست کی نگاہ عطا کرے، وہ دیکھ کے سمجھتا باتوں۔ نگاہ فراست میرے بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے بڑی فراست عطا کی ہوئی تھی، آپ بندے کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ کیا کرنا چاہتا۔ اور جو اگلی چیز ہے جس کو کہتے ہیں دل میں بات بٹھانا، کئی مرتبہ آپ نے سنا کہتے ہیں یار میرا دل کہتا ہے یہ بات ہو جائے گی، میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہونا ہے، پھر جب ہو جاتا ہے کہتا ہے کہا تھا نا میں نے تمہیں ایسا ہوگا۔ یہ تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے اس علم کا، جسے سکس سینس کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کو کہتے ہیں سکس سینس، کہ ہماری چھٹی حس کہتی ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بات ہوتی ہے کہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس میں ہر انسان کو اللہ یہ بات عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ علم لدنی کے ذرائع ہیں، لیکن اپنے ولیوں کو وہ ان کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے، کسی ذریعے سے پہنچ جاتی ہے، کسی طریقے سے وہ اس بات کو جان لیتے ہیں، خواب میں دکھا دی جاتی ہے کہ ایسا ہوگا۔ یہ دونوں ہی علم، اس میں فضل اللہ کا ہی شامل ہے۔ تعلم العلم وعلمہ الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم سیکھو بھی اور اس کو آگے بھی سکھاؤ۔